السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کے لیے ایک اور اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ویڈیو کا عنوان ہے اگر آپ نے یا غلطی کی تو کبھی آپ کے گھر سے جن بھوت نہیں بھاگے گا۔ تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پولیس سے یاد آیا کہ یہ جو عامل لوگ ہیں نا، عامل لوگ، ان کی بدماشی پولیس پہ نہیں چلتی، ان کے جن چڑیل بھوت۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، میں جلدی سے اصل ٹاپک پہ آ رہا ہوں، لیکن درمیان میں نے کہا قیامت عام چلے گا نا، قیامت عام درمیان میں تھوڑا بہت چلتا ہے۔ کسی خاتون کا فون آیا، کل کی بات ہے، امریکہ سے، کینیڈا سے یا امریکہ سے، وہ کوئی حرج نہیں ہے، ان کی طرف سے پابندی نہیں ہے کہ واقعہ نہ سنائیں آپ۔ اور یہ جو ٹیلی فون ہے نا، یہ ہمارے حضرت کہیں جاتے نہیں تھے، آخر عمر میں بالکل بند ہو گئے تھے، یعنی مصروفیت بڑھ گئی تھی، فون کھلا ہوا تھا۔ تو ہم یہ کہتے تھے کہ حضرت جن ٹاپک پر بیان کرتے ہیں یہ تو بالکل معاشرے کی دکھتی رگ کو پکڑ رہے ہیں، جاتے یہ کہیں ہے نہیں، تو ان کو دنیا کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے؟ یہ تو گھر میں ہی رہتے ہیں، ملا کی دوڑ کہتے ہیں نا، مسجد سے گھر سے مسجد۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے یہ جو فون ہے نا، یہ مجھے پوری دنیا کی خبریں دیتا ہے، ہو کیا رہا ہے۔ تو ہمیں بھی ٹیلی فون جو ہے نا بتاتا ہے گھروں میں ہو کیا رہا ہے۔ تو گھر میں کسی کی، ان کے گھر میں کوئی جن چڑیل بھوت، ان کے گھر میں کیا تھے؟ جن چڑیل بھوت، اس پہ آ رہا ہے، اس پہ آ رہا ہے، فلانے پہ آ رہا ہے، ڈمکانے پہ آ رہا ہے۔ تو میں نے بتایا کہ بھئی وہ یہ آیت الکرسی پڑھیں، یہ پڑھیں، انہوں نے نہیں فائدہ ہو رہا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بڑے مسائل ہیں۔ میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے کسی ریلیٹیو کا کسی عامل سے تعلق تو نہیں ہے؟ کسی جن چڑیل بھوت بھگانے والے سے تعلق تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اصل میں ایک کی طبیعت جب خراب ہوئی نا، تو ہم پھر کسی کے پاس چلے گئے جو جن چڑیل بھوت بھگانے کا کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا بس یہ آپ کی ہو گئی غلطی، اب نسلیں یاد رکھیں گی، اللہ ان کو شفا دے۔ اب آپ کے پورے خاندان ساری زندگی جن چڑیل بھوت سے ہی نمٹتا رہے گا، اور میں نام لینے میں بھی عار محسوس نہیں کروں گا، کیونکہ جب تک کلیئر بات نہ کی جائے لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب فراڈی عاملوں کے خلاف بیان کر رہے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، میں صحیح عاملوں کے خلاف بیان کر رہا ہوں، یہ فراڈی ہیں۔ رقیہ کے میں خلاف نہیں ہوں، اگر کوئی بزرگ رقیہ کر رہے ہیں، دم درود کر رہے ہیں، وہ تو صحابہ تابعین سے میں بھی کرتا ہوں، وہ تو سب کرتے آئے ہیں۔ جو اس میں پروفیشنل ہے نا، جو کہتا ہے مجھے یہ کام آتا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ الو بنا رہا ہے آپ کو۔ اور علماء بیچاروں کو پتہ نہیں ہے، ان کو خود نہیں اس فیلڈ کا پتہ، وہ کہتے ہیں شاید کوئی پڑھا لکھا ہو، وہ کچھ بھی نہیں پڑھا لکھا، یہ کوئی سلیبس ہے ہی نہیں، آج تک کوئی وجود میں ہی نہیں آیا۔ وہ جن چڑیل بھوت بھگانے کا کیا ہے، کیا کرائٹیریا کیا ہے، اس کو کیا آتا ہے؟ تو کہتے ہیں کوئی سلیبس نہیں ہوتا، تجربہ ہوتا ہے، تو تجربہ ہی لکھ دو اپنی کتابوں میں، اسی کو ہم نصاب بنا کے یونیورسٹیوں میں پڑھانا شروع کر دیں گے۔ جس بڑے سے بڑے عامل کے پاس جاؤ نا، اس سے پوچھو انٹرویو تو کیا کرتا، کیا ہوتا کیسے، اس کو خود کچھ بھی نہیں پتا ہوتا۔ مفتی ہوں اور مجھے پتا ہے اس میں میری مخالفت کتنی ہوگی، یہ بھی علماء کی طرف سے ہوگی۔ میں علماء جن کو میں اہل حق سمجھتا ہوں، ان کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں اپنے گھروں کو تباہ ہونے سے بچاؤ۔ یہ علماء صحیح ہے، اہل حق ہیں، لیکن بیچاروں کو نہیں پتا ان کی چالاکیاں، وہ بھی بیچارے بیوقوف بن جاتے ہیں۔ دیکھو نیک آدمی کو بیوقوف بنانا آسان ہوتا ہے، یہ علماء بھی ان عاملوں کے چہروں کے نور دیکھ کر اور ان کی ٹوپی ڈرامے دیکھ کر کہتے ہیں شاید کچھ آتا ہو۔ علماء فراڈی نہیں ہوتے، لیکن فراڈی آدمی علم کا لیبل لگا لیتا ہے، استعمال کرتا ہے، جس سے علماء بھی بیوقوف بن جاتے ہیں۔ میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو ان عاملوں کے ہاتھوں بیوقوف بنتے دیکھا ہے۔ اگر آپ فتنے کا خوف نہ ہوتا اور میں ان بڑے بڑے بزرگوں کے نام لے کے بتاتا کہ فلاں بزرگ کو کس نے الو بنایا، فلاں بڑے سے اتنے بڑے مفتی بزرگ کو کس نے الو بنایا اور اب تک بنا رہا ہے، نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات۔
آپ کہیں گے آپ کا علم زیادہ ہے, ان علماء کو نہیں پتا. ہمارا علم کچھ بھی نہیں ہے قرآن و سنت میں ان علماء کے مقابلے میں. یہ قرآن و سنت کے حامل ہیں, ان کی عاملوں کی جو 1.5 ہوشیاریاں ہیں نا, اس کا قرآن و سنت سے تعلق نہیں ہے, اس کا تجربے سے تعلق ہے. آپ دماغ کتنا استعمال کر رہے ہو, اس کی اپنی اوقات تو جا کے دیکھو اس عامل کی, کم وقت کی. تو میں نے اس خاتون سے کہا, وہ کہہ رہے وہ تو دارالعلوم کرنگی کے. میں نے کہا جامع تو رشید کے تو کچھ طلبہ جو عامل بن رہے تھے ہم نے خود نکالے ہیں مدرسے سے, اور کچھ بن چکے ہیں ہمارے. اب کل میرا شاگرد بولے کسی کا جن بھگانے کے لیے کہ میں مفتی طارق مسعود صاحب سے میں نے فقہ کی فلاں کتاب پڑھی ہے, حدیث کی فلاں کتاب پڑھی ہے, ہدایہ پڑھی ہے, یہ پڑھا ہے, وہ پڑھا ہے. اب آپ کہیں کہ ہم نے تو اس سے علاج کرایا لیکن الٹا ہمیں یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, اس کا مطلب مفتی طارق مسعود صاحب کے شاگرد بھی فراڈی ہیں. بھائی ہمارے شاگرد فراڈی نہیں ہوتے, لیکن فراڈی آدمی ہماری شاگردی میں آ سکتا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. کوئی فراڈی آدمی جامع رشید میں ایڈمیشن لے سکتا ہے, فراڈی آدمی دارالعلوم کرنگی میں جا سکتا ہے. دارالعلوم کرنگی نے ذمہ داری نہیں لی, تو کوئی بھی سرٹیفکیٹ دکھائے اس سے متاثر مت ہو. باقی رہا خلیفہ بزرگ کے, دیکھو بزرگ جب کسی کو خلافت دیتے ہیں وہ ظاہری حالات کے لحاظ سے ظاہر میں ٹھیک لگ رہا ہے, اندر کے حالات اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. یہ کوئی پوری زندگی کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ میری نظر میں اس پہ نیکی کا ٹھپا لگ گیا ہے. یہ گارنٹی خدا کے سوا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں دے سکتا. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کسی بزرگ کی خلافت اگر کسی کو ملی ہے تو محض خلافت کی وجہ سے اس سے بیعت ہونا جائز نہیں ہے, بلکہ آپ خود اپنے طور پہ اس کو پرکھو گے. ان بزرگ نے تو بیچاروں نے اپنے خیال میں, ہوتا ہے کہ بھئی ان کا خیال تھا تو اس نے ہو سکتا ہے بزرگ کو بیوقوف بنا دیا ہو, تو یہ ہو جاتا ہے. بڑے بڑے خلیفے بیوقوف بنا کے خلافتیں لے لیتے ہیں. تو اس لیے اس کی پرواہ مت کریں. لوگ مجھ سے بڑی بحث کرتے ہیں آپ کے پاس دلیل کیا ہے, حالات مشاہدات, کوئی ایک ڈھنگ کا عامل دکھا دو, ایک ڈھنگ. رقیہ کے میں خلاف نہیں ہوں, رقیہ کوئی بھی کر سکتا ہے, تو رقیہ تو کوئی بھی کر لے. تو اور دوسری بات یہ کہ لوگ جو کہتے ہیں نا فلاں عامل بھی ہے مفتی بھی ہے, یہ تو ویسے ہی ایک دوسرے کے متضاد. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو آپ کہیں فلاں گورا بھی ہے اور کالا بھی ہے. ہاں بھئی یا تو گورا ہے یا کالا ہے, گورا بول دیا تو کالا نہیں ہے, کالا بول دیا تو گورا نہیں. تو یہ عامل فارغ ترین لوگ بنتے ہیں جن کے پاس علمی استعداد نہیں ہوتی, صلاحیت نہیں ہوتی. اور مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ فتوے کا کام پراپر طریقے سے کرتا ہو. 1-2 سال میں جیسے کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا. دیکھو ایم بی بی ایس کر کے کوئی ڈاکٹر, ایم بی بی ایس کی ڈگری آتے ہی کلینک کھولنے کی اجازت ہوتی ہے؟ بولو نا یار. بھائی ایک پروسیس ہے, 2 سال ہاؤس جاب ہے, تجربہ تو کرو. پہلے کسی بڑے ڈاکٹر کی نگرانی میں آپ مریضوں کا علاج کریں, آپ بڑے ڈاکٹر کی نگرانی میں, تاکہ اپنے تجربے کی بھینٹ چڑھانے کے بجائے کسی ڈاکٹر. پھر کچھ خاص شعبے ہوتے ہیں, ان میں ہوتے 10-15 سال میں جا کے ریلائبل ڈاکٹر بنتا ہے. ورنہ وہ ہمیشہ اپنے سینئر سے ہی پوچھتا رہتا ہے کہ سر آپ مشورہ دیں, کیا کرنا ہے, مشورہ دیں. اور اس کام میں کئی سال لگا دیے ہوں, پھر جا کے اس قابل ہوتا ہے کہ لوگ اس کی تحقیق اور اس کی رائے پر اعتماد کرتے ہیں میڈیکل سائنس میں. ایسے ہی مفتی پراپر کورس کرنے کے بعد بڑے مفتیوں کی نگرانی میں کئی سال مسائل کا حل لکھتا ہے, ریسرچ کا کام کرتا ہے. کئی سال تحقیق کا کام بڑے مفتیوں کی نگرانی میں کرنے کے بعد اس قابل ہوتا ہے کہ اب اس کی رائے بھی کیا ہو, مضبوط رہے, پھر وہ مفتی بنتا ہے. اور اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ لوگوں کے جن چڑیل بھوت بیٹھ کے بھگاتا رہے وہ, کیونکہ یہ کام اور دونوں جمع نہیں ہو سکتے. جیسے کوئی پراپر ڈاکٹر کے پاس آپ نے دیکھا ہر وقت فارغ بیٹھتا رہو. کوئی پراپر ڈاکٹر مجھے ایسا بتاؤ جو سارا دن جن چڑیل بھوت بھگاتا ہو لوگوں کے, کبھی دیکھا آپ نے؟ اور ڈاکٹر یہ کام کرتے بھی نہیں ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے ہمارے پاس اس سے زیادہ اہم کام ہے. بھئی ہم لوگوں کا حقیقت میں علاج کر رہے ہیں نا. تو کوئی ڈاکٹر یہ کام نہیں کرتا, کوئی انجینئر یہ کام نہیں کرتا. اس کے پاس پراپر کام بہت, انجینئر جو واقعی انجینئر ہو اس کے پاس کتنے کام ہوتے ہیں. کوئی سائنٹسٹ یہ کام نہیں کرتا.
تو بھائی کوئی مفتی یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ اس کے پاس تو اتنا عظیم کام اللہ نے دیا ہے کہ مسائل کا حل بتائے وہ لوگوں کو، جو شرعی مسائل ہیں، جس کا حل نہیں آتا تحقیق کرے، علماء سے رابطہ کرے. یہ اتنا بڑا مسئلہ، وہ عامل کیسے بن گیا؟ عامل کے لیے تو دنیا کا فارغ ترین آدمی ہونا چاہیے. تو مفتی کا جو مفتی ہے وہ عامل نہیں ہو سکتا، جو عامل ہے وہ مفتی نہیں ہو سکتا. ہمارے اپنے بہت سے دوست ناراض ہو جاتے ہیں میری بیان سن کے، لیکن میرے بھائی اگر میں نے اتنے صاف انداز میں نہیں بتایا نا تو یہ جو لوگوں کے گھر برباد ہو رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ میرا گریبان پکڑے گا کہ تو نے. اور میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا اسٹائل اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا. لوگ کہتے ہیں آپ کا یہ تفرد ہے، کوئی تفرد نہیں ہے ہمارا. لوگ کہتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی تو اعمال بتائے ہیں، تو ہم کب رقیہ کے خلاف ہیں بھائی؟ تو رقیہ تو کر لو نا، اسی کتاب سے دیکھ کے رقیہ کر لو، اس میں کیا جا رہا ہے؟ تو عامل اور مفتی جمع نہیں ہو سکتے. تو میں نے اس خاتون سے کہا بیچاری بہت پریشان، یہ ہو گیا. اور پاکستان میں ہوا، کینیڈا میں نہیں ہوا. آپ دیکھ لو کینیڈا میں جنات نہیں ہیں، نہ امریکہ میں اتنے، سعودی عرب میں تو ہے ہی نہیں. لیکن یہاں کے عامل سعودی عرب والوں کو جا کے خراب کر رہے ہیں، قطر، کویت، ان جگہوں پہ جا کے یہاں کے عامل ان عربوں کو خراب کر رہے ہیں شرعی رقیوں کے نام پہ. کہ ہم جو ہے نا، میں جب مسقط میں، امید کرتے ہیں آپ سب کو ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا. ویڈیو کو لائک کر کے ضرور شیئر کریں. جزاک اللہ.